اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مؤمنین مؤمنات کی خدمت میں آج ولادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں یہ جو حدیث میں نے بیان کیا، اس کی ظاہر کو اگر ہم دیکھا جائیں تو اس میں دو چیز ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں جو پہلا چیز ہے وہ ہدایت ہے، اور جو دوسری جو چیز اس میں ہے وہ نجات ہے۔ اور خود ہدایت کو اگر ہم تھوڑا سا اگر کھول کر اگر ہم بیان کریں تو اس طریقے سے بیان کریں کہ اگر اس دنیا میں کوئی بندہ، کوئی انسان، اگر وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں وہ کامیاب رہیں، اپنی زندگی میں وہ ترقی کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسے بندے کی طرف وہ جائیں، ایک ایسے شخص کی طرف ہو جائے، ایک ایسے انسان کی طرف ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے ہدایت کرنے کا اس کے اندر صلاحیت ہو۔ یعنی اس انسان کے لیے ایک بہترین ہدایت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بہترین مربی کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی تربیت کرے۔ اس کو ہم دوسری الفاظ میں اگر ہم کہیں تو اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اس کی زندگی میں ترقی دیکھنا چاہیں یا اس کی زندگی میں پیش رفت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس باپ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے وہ خود اپنے بیٹے کے لیے بہترین مربی بنے، وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک بہترین استاد بنے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، وہ اپنی زندگی میں ترقی اگر اس نے کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے بہترین ایسے استاد کی اس کی ضرورت ہے کہ تاکہ اس کو بہترین طریقے سے آگے لے جا سکے۔ اور اس میں جو دوسری چیز ہے وہ نجات ہے۔ یہ جو نجات، لفظ نجات ہے، وہ ہدایت سے ملتی جلتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اگر اپنی زندگی میں نجات پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ضرورت ہے کہ اس کی ہدایت ہو جائے۔ اور اس چیز کو ہم کربلا میں اگر لے آئیں اور وہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو رستہ روکا کربلا میں، وہ سب سے پہلے جس نے امام حسین کا رستہ روکا وہ حر تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا، کربلا میں جب حر نے یہ دیکھا کہ اس کے سامنے جو بندہ، جو شخص جس کا اس نے رستہ روکا تھا، جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ فکر کرتا ہے کہ اس کے سامنے جو بندہ ہے وہ اس عالم میں سب سے جو بہترین مخلوقات عالم میں سے شمار ہوتی ہیں، تو اس کی جو فکر ہے وہ بدل ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت پاتی ہے۔ وہاں سے ہدایت پانے کے بعد وہ وہاں سے نجات پاتی ہے۔ جیسا کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو بھی مؤمنین مومنات کربلا میں زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو حضرت حر کی زیارت کیے بغیر وہاں سے واپس نہیں لوٹتے۔ اس دنیا میں اگر کوئی ہدایت نہ پائے تو وہ نجات نہیں پاتی۔ اس کے لیے یہ مثال دوں کہ حضرت موسیٰ صدر رضوان اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں
امام حسین علیہ السلام کے جو دشمن ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. یعنی سب سے پہلے وہ گروہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بلایا اور امام حسین علیہ السلام کو وہاں پہ شہید کیا. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین کو جسمی حوالے سے وہاں پہ شہید کریں. یہ سب سے جو چھوٹی جو دشمنی تھی، یعنی سب سے کم خطر جو دشمنی تھی یہ تھی. اور جو دوسرا گروہ ہے اور وہ جو دشمنی ہے وہ تھوڑا، یہ جو دشمنی ہے وہ پہلے گروہ سے تھوڑا آگے ہیں. اور ان کا مقصد یہ تھا، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ کربلا میں پہلے گروہ نے جب کربلا میں امام حسین کو شہید کیا، اور دوسرے جو امام حسین کے دشمنوں میں سے جو دوسرا جو گروہ ہے ان کا کام یہ تھا کہ امام علیہ السلام کے قبر مبارک کو مسمار کیا، اور جو مومنین مومنات وہاں پہ زیارت کے لیے جاتے تھے ان کو شہید کرتے تھے. اور سب سے جو خطرناک ترین جو دشمنی ہے اور سب سے جو خطرناک ترین امام کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ یہ ہے، یہ جو تیسری جو گروہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو یہ نہضت ہے، جو انقلاب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دے کے دنیا کو دیا، اس کو تحریف کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. یعنی جو بھی اس زمانے میں اگر امام حسین علیہ السلام کی جو نہضت ہے، جو انقلاب امام حسین علیہ السلام نے دنیا میں برپا کیا، اس کو تحریف کرنے کی کوشش میں رہے تو سمجھیے کہ وہ نہ وہ ہدایت یافتہ ہے نہ وہ نجات یافتہ ہے، بلکہ وہ امام حسین کا دشمن ہے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم عملی طور پہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں. اس کے لیے چھوٹا سا مثال دے دوں. مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کو کہے کہ میں باہر سے آپ کے لیے بسکٹ لے کے آؤں گا، اور اگر اس کے لیے آپ بسکٹ لے کے نہ آئیں، جب بچے آپ کو دیکھتے ہیں گھر میں آپ بغیر بسکٹ کے آئے ہیں، اگر آپ اس سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بچہ انکار کرے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ آپ نے بسکٹ لے کے نہیں آیا. اسی طریقے سے ہم اگر امام حسین کی محبت کا ادعا کریں، دعویٰ کریں، اور ہماری زندگی میں کوئی عملی اس کا کوئی نمونہ اگر ہمیں نہ ملے، تو یہ سمجھے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے حقیقت میں محبت نہیں کرتے. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے امام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. جو کربلا میں امام نے جو سختیاں برداشت کی ہیں، شہید ہوئے، اور جتنے بھی دوسرے اماموں نے بھی جو قربانیاں اپنی زندگی میں دیے، ان کو ہم بہترین طریقے سے اپنانے کی ضرورت ہے. امام کی سیرت کو ہمیں اب بہترین طریقے سے اپنانے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یعنی اس کو اس طریقے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا جو بندہ اگر آپ کو دیکھے، وہ آپ کو دیکھ کے پہچانے یہ کہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا عاشق ہے، یہ حسین کا عزادار ہے. اس چیز کو اگر ہم اپنی زندگی میں عملی طریقے سے ہم اپنائیں تو ہماری زندگی جو ہے، یہ کہیں کہ ہماری زندگی میں اور ہمیں ہدایت بھی مل جائے گی اور ہمیں نجات بھی مل جائے گی. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ خداوند عالمین اس وائرس کو ختم ہو جائیں اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.